بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگلوں میں تو مدرسے نہیں ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ لوگ جنگلوں میں کس مدرسے کے لیے چلے گئے؟ وہ جو دل والوں کے مدرسے ہیں وہ جنگلوں میں ہیں، جو زبان والوں کے مدرسے ہیں وہ شہر میں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ واقعی تمہارا دل اللہ، کہ یہ جو تمہاری زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، وہ یہ اللہ نے کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان گوشت لٹکا ہوا ہے، اور وہ گوشت دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت۔ جب اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا اس میں روح ڈالی، روح کی امداد کے لیے 6 اور مخلوقیں ڈالیں جن کو لطائف کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں باقاعدہ ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا کام سونگنے کے لیے، کسی کا کام بولنے کے لیے، کسی کا کام چلنے کے لیے۔ وہ 7 مخلوقیں اس تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ان 7 مخلوقوں کی امداد کے لیے 9 جسے اور ڈال دیے، 16 مخلوقیں تمہارے جسم میں ڈال دیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ جس طرح یہ جن فرشتے ہیں نا، اس طرح وہ مخلوقیں ہیں جس کو سینس حواس خمسہ بولتی ہے۔ ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوق جانوروں میں ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں نا، ان کے بھی گلے ہیں اور ان کے بھی زبانیں ہیں۔ اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بنوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے۔ عربی میں گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اب یہ جو مخلوق ہے یہ آزاد ہے، اور وہ جو قلب ہے 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی جگا لے، آزاد کرا لے، تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب وہ آزاد کیسے ہو؟ اگر کسی شخص نے، کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہیں، تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس میں ایک تو بند ہے اور اس میں ایک فرشتہ بند ہے۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ ہیٹ زیادہ پکڑ گیا تو اٹھ کے چلی جائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے، نظروں سے پہنچائے، سینے سے سینہ ملا کے پہنچائے، یہاں سے قورت کے ذریعے پہنچائے۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اس میں سے ایک چوزا نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے کیوں چوں چوں کرے گا، کیوں چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو اس میں سے ایک فرشتہ نکلے گا، بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا۔ اس وقت تم اللہ اللہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر چیز ہے وہ اللہ اللہ کری ہے نا۔ اب تم اس کے استاد ہو گئے،
تمہاری تسبیح یہ ہے جو بازاروں میں ملتی ہے، اور اس کی جو تسبیح ہے وہ تمہارے اندر ہے، وہ جو ٹک ٹک کرتی ہے۔ اب تم نے اس کو کہا کہ تو اس ٹک ٹک ساتھ اللہ لا ملا، اب اس نے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ لا ملانے شروع کر دی، کبھی ملی کبھی ہٹی، 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سبھی سلطان بہار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اب پھر کوئی بھی چیز آپس میں رگڑا کھاتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن جب آپس میں رگڑا کھاتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے، لوہا جب لوہے سے رگڑ کھاتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ جب اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں نور ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، تمہارے بچوں کو میں قرآن پڑھاتا رہا، 20-25 سال پڑھایا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نور کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں بھی شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کوئی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، وہ نور کیوں نہیں ہوئے؟ اگر قرآن میں نور ہے تو اتنے 72 فرقے کیوں بن گئے؟ سارے نور ہی ہوتے ہیں نا۔ بات تو بڑی معقول تھی، اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے۔ اب جس قرآن میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں نوری الفاظ ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس سے نور بنایا جاتا ہے، کیونکہ کاغذ بازار سے خریدا ہے، پرنٹنگ کرایا تو باہر آ گیا، اس میں کئی ہاتھ لگے ہیں، کئی مشینریاں لگی ہیں، اس سے نور بنایا جاتا ہے۔ لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے، چنگاری اڑتی ہے، قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ تم نے کبھی نور بنانے کی کوشش کری؟ عامل حضرات ہے، سورۃ مزمل کا عمل لے لو، وہ سورۃ مزمل کی بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، اس تکرار سے وہ نور بنتا ہے نا۔ اب جو وہ نور بنتا ہے وہ زبان سے باہر جاتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے نا۔ اس عمل نے جو مخلوقیں قابو کری ہوئی وہ ان کی غذا ہے۔ کچھ لوگ تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ٹک ٹک کیسے ایک ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، بغیر ٹک ٹک کے بھی اللہ اللہ ہو سکتی ہے، تو پھر ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں ملاتے ہیں، کیوں انگلیوں کو دکھاتے ہیں؟ وہ اللہ اللہ کا ٹکراؤ ہوتا ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ، جب وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے، لیکن وہ نور انگلیوں میں نا اندر نہیں جاتا ہے نا، انگلیوں میں رہتا ہے نا۔ جب وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکارنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ جو اندر رگڑنے لگتا ہے تو وہ جو نور بنتا ہے تو وہ باہر نہیں جاتا، وہ تمہارے خون میں جاتا ہے۔ جب خون میں جاتا ہے تو خون سے پھر نسوں میں جاتا ہے، تو نسوں سے پھر تمہاری روح تک جاتا ہے، جب روح تک جاتا ہے تو روح بھی اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر تم قبر میں چلے جانا تو وہاں بھی اللہ اللہ، یوم محشر میں بھی اللہ اللہ، وہ روحیں کرتی رہیں گی نا۔ اب 6 مخلوقیں ایسی تھیں جو علوی تھیں، نہ نوری تھی نہ ناری تھی۔ ایک مخلوق جس کو نفس بولتے ہیں وہ شیطانی تھی، وہ جب اس جسم میں آئی اس وقت بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ یہ گوشت وہ یہ پلیت تھوڑی ہے، وہ جو اندر روح ہے وہ بھی پلیت ہونی ہے، وہ جب نفس ہے نا یہ جسم پلیت ہوا نا۔ اب جب تک نفس پاک نہیں ہوگا تم پاک نہیں ہوگے نا، تم پلیت ہو نا۔ ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں
قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. وہ جن کی نفس ہمارا ہے، جن کی نفس کتے ہیں، وہ ناپاک ہے نا. ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس کتے نے کہا مجھے نہیں کہا، اس کتے کو کہا ہے. اور اس کتے کو کیوں کہا؟ وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا، آج تک وہ آدمی کی حفاظت کر رہا ہے نا. اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو صرف گلی کے کونے میں باندھ کیا ہوگا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ وہ اس کتے کو کہا جن لوگوں کے اندر یہ کتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. مجدد سے فرماتے ہیں مقتدی کو چاہیے پہلے ذکر اللہ کا، اپنے نفس کو پاک کریں. قرآن ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے. ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے. اس وقت قرآن اندر اترے گا نا بھئی. اب تو قرآن کو کتاب سمجھتا ہے، رٹتا ہے نا، اس وقت قرآن تیرے اندر جائے گا نا، ایک ایک آیت کے اوپر تو پھر غور کرے گا نا. قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، پاکوں کو ہدایت ہے اس سے. جن کے جسم پاک ہو گئے انہوں نے اسے ہدایت حاصل کری، خود بھی ہدایت حاصل کری اور لوگوں کو بھی ہدایت سے لے کے آئے. وہ جن کے نفس پاک تھے انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا. اور جن کے نفس پاک نہیں ہوئے، جن کے اندر قرآن نہیں اترا، جب انہوں نے قرآن سے تبلیغ کرنا شروع کر دی تو انہوں نے فرقے بنا دیے نا. انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، مطمئنہ والوں نے، اور امارہ والوں نے مسلمانوں کو کافر کہا. کسی نے کہا وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ یہودی ہے. اب وہ تو نفس ہے، اس کو پاک کیسے کریں گے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے بابا فرید جیسی ہستیاں، غوث پاک جیسی ہستیاں، اجمیر شریف والی ہستیاں جنگلوں میں چلی گئی اس نفس کو پاک کرنے کے لیے. اب وہ شہری اس کو کیسے پاک کریں بھائی؟ انہوں نے جنگلوں میں پاک کیے نا، اب شہری کیسے پاک کریں؟ شہری تو جنگلوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، اور وہاں تو سانپ بھی ہیں، تو ریچھ بھی ہیں، تو شیر بھی ہیں، یہ بھی ڈرتے ہیں. پھر یہ نفسوں کو پاک کیسے کریں؟ جب تمہاری وہ نس نس میں اللہ اللہ گونجے گا، وہ اللہ اللہ نس نس میں گونجے گا، وہ جو تمہارا نفس ہے، نافذ نفس ہے، وہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اللہ اللہ. جب اس کو چاروں طرف سے گھیر لا، اب اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. کوئی تو نفس ہے وہ تو نوری غذا نہیں لیتے، مر جاتے ہیں. مرنے دو، جان چھوٹ گئی. تو کئی وہ کسی کے بھی نفس ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کر لیتے ہیں. اللہ، صرف زندہ رہنے کے لیے نور حاصل کرتے ہیں. پھر جب نور حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے شرط، یہ جو اندر مخلوقیں ہیں وہ شرط لگاتی ہیں کہ کلمہ پر، پھر وہ بے حال مجبوری کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کلمے کی اثر سے کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل تمہاری طرح ہو گئی. پھر تم نماز پڑھنے لگے، ساتھ اس نے بھی نماز پڑھی، تم ذکر کرنے لگے، ساتھ وہ بھی جھوما. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے. اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر. کتے کو پاک کیا، انسان بنایا اور میری محفل میں لے آیا. یہی ہے فنا پر رسول کا مقام.